کاٹ ڈائے، شرک کا مرکز ہے، درگاہوں میں شرک ہوتا، پوری تقریر کرے۔ اتفاق سے وہ جمعہ کے دن بیگم کو بھی لائے تھے انہوں، بیان کرنے کے جیسے ہی گھر کو گئے، گھر میں گود کا بچہ تھا، چھوٹا گڈو، بیگم اس کو جو ہے ایسا بیڈ پہ ڈال کے ادھر برتن دھونے بیٹھے تھے، مولانا کو بہت محبت آئی اپنے گڈو پہ، بازو آئے گڈو کے، دو گھٹنے بھی ٹیکے، پیراں بھی ٹیکے، ادھر ایک پیر رکھ کے گڈو کے پیٹ میں منڈی ڈال کے پھیلائے، ہلا کے بولے میرے جگر کا ٹکڑا، میرا پیارا، میرا لڈو۔ بیگم برتن دھونا چھوڑی، پکاری وہاں سے شیر۔ جنت میں جگہ ملنا ہے، جنت میں لے جانے والے مامو جان، پھپھا جان، خالو جان، چچا جان نہیں ہے، رسول اللہ لے جائیں گے۔ بعض لوگ بولتے نہیں مولانا انہوں بھی اچھی ہے نا، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، نیک ہے، ایسے ہے پٹھے اپنے ہوتے بیٹھے۔ اب بیچ میری گاڑی میں بیٹھ کے پوچھا، بی پی پورا اوپر چڑھا، برداشت کر کے دعا پڑھ کے پھونک لے کے آیا میں یہاں پہ۔ میری گاڑی میں بیٹھ کے پوچھ رہا میرے کو، ان بازو والے دعا پڑھتے جا سکتے کیا کرتے لو گمت۔ ارے وہ بولا ایسے خطرناک لوگ مل گئے آج میرے کو۔ بڑا مسئلہ جڑا ہے میرے بھائی، میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہوں، سمجھ میں آ گیا گڈ نہیں آیا ویری گڈ، مسئلے کو سمجھو۔ دیکھو یزید پہچانتے نا، حسینی ہے تو یزید کو پہچاننا پڑتا۔ یزید کون ہے؟ صحابی کا بیٹا۔ یزید کون ہے؟ صحابی رسول کا پوترا۔ یزید کے والد صحابی، یزید کے دادا صحابی، یزید کی پھپھو رسول اللہ کی زوجہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ کا بھتیجا ہے یزید۔ رسول اللہ کا سسرالی رشتہ دار ہے یزید۔ اتنا قریب سے رسول اللہ سے اس کا تعلق تھا، مولوی ملا سے نہیں، رسول اللہ سے۔ مسئلے کو سمجھو، رسول اللہ کے سسرالی رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار کا نام یزید ہے، صحابی رسول کے پوترے کا نام یزید ہے، حضرت امیر معاویہ کے بیٹے کا نام یزید ہے۔ ذرا غور کرو، صحابی کا بیٹا ہو کر، صحابی کا پوترا ہو کر، ام المومنین کا بھتیجا ہو کر جنتی نہیں ہو سکا۔ جنتی ذرا زور سے بولو، جنتی جنتی۔ اجی تم یہ مسجد میں نماز پڑھ رہی، انہیں کعبے پہ حکومت کرا، 1 سال 2 سال نہیں، 3 سال کعبے پہ حکومت کرا، مدینے میں راج کرا، کعبے کا حاکم ہو کر جنتی نہیں ہو سکا، مدینے پہ راج کر کے جنتی نہیں ہو سکا۔ خدا کی قسم ہے شیڈوا والوں، کان کھول کے سنو، یزید کے جہنمی ہونے کی وجہ بے نمازی نہیں ہے، یزید کے جہنمی ہونے کی وجہ اس کا شراب پینا نہیں ہے، یزید کے جہنمی ہونے کی وجہ اس کا گناہ کرنا نہیں ہے، اس کی بدکاریاں نہیں ہے، اس کی سیاکاریاں نہیں ہے، یزید کے جہنمی ہونے کی وجہ اہل بیت اور رسول اللہ سے خودداری ہے۔ جو نبی کا آل نبی کا گستاخ و غدار ہو گیا، وہ صحابی کا بیٹا ہو کر بھی جنتی نہیں ہو سکتا۔ چھیڑوا والا، مدھیہ پردیش والا گستاخ رسول سے دوستی کر کے جنتی کیسے ہو سکتا؟ مسئلے کو سمجھو، دین سمجھ کا نام ہے، کھلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے، جذبات کا نام دین نہیں ہے، دین سمجھداری کا نام ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، غور کرنے والی بات ہے، ایک صحابی میدان جنگ میں، ایک صحابی
میدان جنگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں تشریف لائے. ان کا ایک ساتھی آیا, اس کو لے کر آئے میدان جنگ سے. خیمے میں رسول اللہ کے ساتھ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے. حدیث پاک ہے, نبی مکرم علیہ السلام سے اپنے ساتھی کی ملاقات کرائے. بولے یا رسول اللہ, یہ اتنا تیز تلوار باز ہے کہ اس کے جیسا تلوار باز میں نے نہیں دیکھا. جب یہ تلوار چلاتا ہے تو بجلی کی طرح, اس کی زد میں جو آتا ہے اس کی گردن ہواؤں میں اڑتی ہے. یا رسول اللہ, یہ جس طرف نکل جائے لاشیں بچھا دیتا ہے. آقا اجازت ہے, یہ مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑنا چاہتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے کہا اجازت ہے, جائیے جنگ لڑیے. کون تھے؟ کلمہ پڑھ کے تھے, صحابہ کی صف میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار و مشرکین سے جنگ کرنے آئے تھے. جیسے ہی وہ جنگ کے لیے گئے, تلوار چلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا پردہ ہٹایا گیا. آقا اپنی گدی شریف سے بیٹھ کر اس کے تلوار چلانے کو دیکھ رہے. نبی پاک علیہ السلام نے ان کے تلوار چلانے کو دیکھا, خوش ہوئے اور پلٹ کے فرمایا اس شخص کا خاتمہ کفر پہ ہونے والا ہے. اس شخص کا خاتمہ, ذرا زور سے بولو اور ذرا زور سے بولو, کفر پہ ہونے والا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے تعجب میں پڑ گئے. یا رسول اللہ, آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. آقا وہ تو مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے, بہترین تلوار چلا رہا ہے, کافروں پر شدید ہے. یا رسول اللہ, وہ لوگوں کی گردنیں اڑا رہا ہے. آقا وہ اسلام کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے, پھر اس کا خاتمہ کفر پر کیوں ہوگا؟ نبی پاک خاموش ہو گئے, حضور خاموش ہو گئے. صحابہ بے چین ہوئے, خیمے سے نکلے, اس کے پیچھے جا کر وہ بھی میدان جنگ میں دیکھنے لگے. آخر یہ اسلام کی طرف سے لڑنے والا, دشمنان اسلام سے لڑنے والا, یہ کفر پہ کیوں مرے گا؟ تلواریں چلاتے 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 جب وہ نرخے میں گھسا تو اس پر بھی کفار و مشرکین کی تلوار چلنے لگی. پیٹھ پر زخم آنے لگے, پیٹوں پر زخم آنے لگے, ہاتھوں پر زخم آنے لگے, سر پہ زخم آنے لگے. وہ گھوڑے سے نیچے گرا, نیچے گر کے کہنے لگا کاش, صرف اتنا ہی جملہ کہا دیکھو آپ, کاش میں محمد کا ساتھ نہیں دیتا تو آج اچھا رہتا تھا. میں ان کی طرف سے لڑنے آ گیا, موت کے گھاٹ اتر گیا. کاش میں محمد کا ساتھ نہیں دیتا تو اچھا رہتا تھا. اتنا بولا. صحابہ اکرام نعرے مارنے لگے, یا رسول اللہ آپ کے علم غیب پر ہماری جان قربان, آقا آپ کی پیشن گوئیوں پر ہماری جان قربان. یہ کہتا ہوا وہ شخص مرا. صحابہ نے کہا خدا کی قسم, نبی نے کہا یہ کفر پہ مرے گا, یہ کفر پہ ہی مر رہا ہے, کفر پہ مر رہا ہے. کہنے لگا میں محمد کے ساتھ نہیں ہوتا تو اچھا ہوتا. ان کے ساتھ آیا, لڑا, تلواریں لگی, زخمی ہو گیا, مر گیا. وہ شہادت کو موت سمجھا, وہ اپنی جاویدانہ زندگی کو وہ اپنے لیے بدبختی سمجھا. نبی کے ساتھ آنے پر افسوس کرنے لگا. رسول اللہ نے کہا خاتمہ کفر پر ہوگا. میرے پیارے بھائیوں, آج ضرورت ہے, اور آپ کے علاقے میں تو بہت شدید ضرورت ہے, بہت شدید ضرورت ہے. آپ کو اپنا ایمان سنبھالنا ہے. آپ بغیر ایمان سنبھالے کہ آپ اپنی آخرت کو کامیاب اور سکسیس نہیں کر سکتے. رسول اللہ کی شفاعت کے مستحق نہیں ہو سکتے. آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں کر سکتے. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آپ کو اپنا ایمان سنبھالنا ضروری ہے, ایمان بچانا ضروری ہے, ایمان کو قابل بنانا ضروری ہے, ایمان کی قربتوں کو پانا ضروری ہے, رسول اللہ کی محبت سے سرشار ہونا ضروری ہے. اس لیے میں نے تمہیدی طور پر آپ سے یہ کہہ دیا کہ یاد رکھو مسلمانوں, جو جس کا ہوگا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو اب آپ بولیں, آپ کس کے ساتھ حشر کرانا چاہتے ہیں؟ غوث پاک سے؟ غوث پاک کے ساتھ آپ کا حشر ہو تو غوث پاک سے محبت کریے. غریب نواز کے ساتھ آپ کا حشر ہو, آپ یہ چاہتے ہیں تو غریب نواز سے محبت کریے. آپ چاہتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ آپ کا حشر ہو تو رسول اللہ کو اپنی جان سے زیادہ چاہیے. آپ چاہتے ہیں اہل بیت کے ساتھ آپ کا حشر ہو, علی اور علی کے گھر والوں سے محبت کیجیے. جس کے ساتھ محبت کرو گے اس کے ساتھ حشر ہوگا.
یہ بہت ضروری ہے. آپ چاہتے ہیں دنیا داروں کے ساتھ آپ کا حشر ہو؟ کئی لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں گندے حرام کے کام کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، لوگوں کے گھر لوٹتے ہیں، ڈکیٹی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں اور بدخلفی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا حشر شداد کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، نمرود کے ساتھ ہوگا، ابو جہل کے ساتھ ہوگا، ابو لہب کے ساتھ ہوگا، یزید کے ساتھ ہوگا. خدارا میرے پیارے بھائیوں، ایسی بدکاریاں مت کرو، کسی کے ساتھ غداری مت کرو، کسی کے ساتھ بے وفائی مت کرو، کسی پہ ظلم مت کرو، کسی کا مال لوٹ کے مت کھاؤ، زنا اور چوری مت کرو، ماں باپ کی نافرمانی مت کرو، بیوی بچوں پہ ظلم مت کرو. یہ کیونکہ تمہارے آخرت کو برباد کرنے والے اعمال ہے. ارے اگر کرنا ہے مدینے والے سے محبت کرو، ارے غوث و خواجہ سے محبت کرو، اللہ والوں سے پیار کرو. آج جس طرح اللہ کے ولیوں کی محبت میں جمع ہوئے ہو، قیامت تک ان ولیوں کا دامن مضبوطی سے پکڑو. کوئی تمہیں پہچانے یا نہ پہچانے، ارے یہ محبوبان خدا تمہیں پہچانیں گے، محشر میں بلائیں گے. بیگم نہیں پہچانیں گی، والد نہیں پہچانیں گے، ماں جان نہیں پہچانیں گی، دودھ پلانے والی ماں خود اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہوں گی، انگلی پکڑ کر لے پھرنے والا باپ خود اپنے اعمال کی وجہ سے محشر میں پریشان ہوں گا. لیکن یہ اولیاء اللہ جن کی زندگی خطاؤں سے پاک، جن کی زندگی عیب سے پاک، جن کی زندگی خدا سے دور رہنے سے پاک، جن کی زندگی یاد خدا سے غفلت میں رہنے سے پاک، یہ وہ اولیاء اللہ جو 24 گھنٹے اللہ 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 کرتے ہیں. یہ وہ اولیاء اللہ جن کا قلب جاری ہو جاتا ہے، جن کو 24 گھنٹے مولا سے لو لگ جاتی ہے. یہ بروز محشر پریشان نہیں ہوں گے، یہ بروز محشر ڈھونڈتے پھریں گے. محشر میں غریب نواز ڈھونڈتے رہیں گے. جہاں چشتی غلام نظر آ جائے غریب نواز بولیں گے چشتی ادھر آ جا، کہاں پریشان پھر رہا ہے. خادری کو ملے گا، غوث پاک فرمائیں گے خادری غلام ادھر آ جا. سہروردی ملے گا، شہاب الدین عمر سہروردی کہیں گے ادھر آ جا. نقشبندی غلام ملے گا تو بہاؤالدین نقشبند سرکار فرمائیں گے ادھر آ جا. یہ اپنے اپنے غلاموں کو بخشوانے کے لیے دربار خداوندی میں لے جائیں گے، عرض کریں گے اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے محبت کرتے تھے، اے اللہ تو ان کو بخش دے. اولیاء اللہ گزارش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو شفاعت کو قبول کرے گا اور گناہگاروں کو اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. بزرگوں سے تعلق رکھو، اولیاء اللہ سے جڑ کے رہو، بزرگان دین سے محبت کرو. میرے پیارے بھائیوں، اولیاء اللہ ہمارے لیے باعث نجات ہے. اب ایک مسئلہ اور سن لو اچھی طریقے سے. پہلے یہ وعدہ کر لو اولیاء اللہ سے محبت کریں گے نا، رسول اللہ سے محبت کریں گے نا، اللہ سے محبت کریں گے نا، انشاءاللہ محبت کرو. کماؤ، کاروبار کرو، تجارت کرو، 2 کروڑ کماؤ، روزانہ 2 کروڑ کمانا، مگر اٹھے بیٹھے تو المدد یا غوث بولنا. یہی بات سمجھ، روزانہ 2 کروڑ کمانا، اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے یا رسول اللہ بولتے رہنا. روزانہ 2 کروڑ کماؤ، مگر آتے جاتے چلتے پھرتے المدد یا علی کا نعرہ لگاتے رہو، نجات ہو جائے گی. بزرگان دین آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر سفارش کریں گے اور اپنے رب سے کہہ کر آپ کی نجات کروائیں گے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب ایک مسئلہ ذرا اچھی طریقے سے قابل غور نکتہ ہے، ذرا سن لو. اچھی بات عرض کر رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا. میں یہ بازو والوں سے پوچھا، میں بولا میاں تم لوگوں کو یہ درگاہوں کو آنے میں ٹینشن کیا ہے، کئی کو نہیں آتے؟ تو بولے مولانا وہاں پہ شرک ہوتا اس لیے نہیں آتے. بولے ارے میں بولا درگاہ میں شرک ہوتا؟ بے شک درگاہ شرک کا اڈا ہے. بولے ارے باپ رے باپ. میں بولا ہم لوگوں کو تو فیض کا اڈا دکھاتے، کو شرک کا اڈا کہاں سے دکھا رہے بھائی؟
یہ تو فیض گنجینا ہے، یہ تو فیض کا مرکز و محور ہے. یہاں سے تو وہ لوگوں کو بھی دیا جاتا ہے جو اس در پہ عقیدت سے آ جاتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلمان. یہاں سے تو خیروں کو بھی نعمتیں ملتی ہے، اور تو اس کو شرک کا اڈا کیسا سمجھا؟ تو بولے مولانا صاحب آپ دیکھتے نہیں درگاہوں میں جا کے لوگ سجدے کرتے ہیں، اس سے بڑا شرک اور کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اللہ کو سجدہ کرنے والے غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. میں نے پوچھا رے میرے بڑے بھائی تو کہاں دیکھا غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں؟ ہر درگاہ میں ہوتا غیر اللہ کو سجدہ کیا جا رہا ہے. بولا میاں یہ جھوٹے بھامٹے باتاں نکو کر رہے بھائی. میں پیدا ہوئے جب سے درگاہ کو جا رہا ہوں، میرے کو اب تک ایک بھی نہیں ملا. تو آتا ہی نہیں، تیرے کو کہاں سے ملا رے؟ بڑا مسئلہ ہے. یہ تہمت ہے، الزام ہے اہل سنت پہ. اور یہ بھولے ہمارے پوری کائنات میں سب سے بھولے کہاں ہے بولے تو اہل سنت میں. یہ اتنے بھولے اتنے بھولے اتنے بھولے اتنے ایسے ہیں نا، انہیں بولتے کہ ہاں بالکل درگاہ میں شرک ہوتا، درگاہ میں شرک ہوتا، درگاہ میں شرک ہوتا، سجدہ ہوتا درگاہ میں. ارے وہ بولا نہیں ہوتا رے بڑے بھائی، خدا کی قسم درگاہ میں سجدہ نہیں ہوتا. آج تک درگاہ میں کوئی سجدہ کرا ہی نہیں ہوتا بولے سجدہ. بولا ایک کام کریں گے میاں، آج رات میں تقریر ختم کر لیں گے، کل صبح 12 بجے فلائٹ ہے، فجر کی نماز پڑھ کے مسکین شاہ صاحب کی درگاہ کو چلیں گے، چل کے دیکھیں گے درگاہ میں سجدہ ہوتا نہیں ہوتا. ہوتا مولانا برابر ہوتا. نو پرابلم. فجر کی نماز پڑھے، درگاہ شریف کو آئے، ابھی چپل اتاری رہے ہیں، اندر اپنا ایک پٹھا آیا، درگاہ پہ پورا سر ٹیک دیا، پیشانی بھی ٹیک دیا، درگاہ کو اور ایک تو اور ہوشیار تھا، پورا چادر اٹھا کے اندر گھس گیا، اندر منگی لا کے رگڑ رہا، حضرت نے کیا کچھ بول رہا. بازو والا میرے ساتھ تھا یہی، نقشبندی صاحب شرک. میں تو خالی سجدہ بولا، انہیں تو اندر ہی کھل گیا. شرک شرک شرک. ارے میں بولا حولے، انہیں سجدہ نہیں کر رہا رے. نقشبندی صاحب دونوں پیراں ٹک گئے، دونوں گھٹنے ٹک گئے، دونوں ہاتھاں ٹک گئے، ناک بھی ٹک گئی، پیشانی بھی ٹک گئی، منہ بھی ٹک گیا. ابھی کیا کیا ٹکنا پورے ٹک گئے، سب لگ گئے. نقشبندی صاحب یہ سجدہ ہے، یہ شرک ہے. ارے میں بولا حولے، انہیں خدا کو دن میں 5 مرتبہ سجدہ پابندی سے نہیں کرتا، انہیں درگاہ پہ کہاں سے کرتا رہے پاگل. یہ سجدہ نہیں ہے رے دیوان، پھر کیا ہے؟ میں بولا انہیں حضرت کے قدموں کو چوم رہا رے. کیا کر رہا انہیں؟ اللہ کے ولی کے قدموں کو چوم رہا. حالانکہ ہمارے پاس ایسا نکو کرو بول کے علماء 40 فتوے دیے. اب انہیں پورے فتووں کے باہر کا ہے، انہیں کر رہا تو اس کو اوپر فتوا لگا رہا شرک کا. یہ شرک نہیں ہے رے حولے، یہ جو ہے محبت ہے. کیا ہے یہ ذرا بولو، ذرا زور سے بولو. حالانکہ ہمارے علماء اکرام سختی سے بولے یہ زیارت کے آداب کے خلاف ہے، ایسی زیارت مت کرو بولے. پھر بھی انہیں یہ جو کر رہا یہ شرک ناجائز ہے بول، ایسا نکو کرو بول. میں بھی تیرے ساتھ ٹھہرتا ہوں، کان پکڑ کے اٹھا نالائق ایسا کرتا کیا بول. مگر تو جو ہے اس کو ڈائریکٹ شرک کا نام دے دیں گا. یہ شرک نہیں ہے، یہ ایک عقیدت ہے. ایک مولانا بازو والے جمعہ کے دن بیان کر رہے تھے. بیان کرتے کرتے بولے سجدے کے
حکم میں یہ ہے اگر پیر ٹک جائے، گھٹنے ٹک جائے، ہاتھ ٹک جائے، پیشانے ٹک جائے، یہ اعضاء ٹکنے سے یہ سجدے کے حکم میں آتا ہے، اور ایسا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرنا شرک ہے۔ بولے بس والے مولانا بول کے کیا کرے، ڈائریکٹ درگاہ میں شفٹ ہو گئے۔ بولے درگاہ میں یہی چھوتا، ایسی چھوتا، درگاہ شرک کا اڈا ہے، شرک کا مرکز ہے، درگاہ میں شرک ہوتا، پوری تقریر کرے۔ اتفاق سے وہ جمعہ کے دن بیگم کو بھی لائے تھے، انہوں بیان کر لے کے جیسے ہی گھر کو گئے، گھر میں گود کا بچہ تھا، چھوٹا گڈو، بیگم اس کو جو ہے ایسا بیڈ پہ ڈال کے ادھر برتن دھونے بیٹھے تھے، مولانا کو بہت محبت آئی اپنے گڈو پہ، بازو آئے گڈو کے، دو گھٹنے بھی ٹیکے، پیراں بھی ٹیکے، ادھر ایک پیر رکھ کے گڈو کے پیٹ میں منڈی ڈال کے پھیلائے، بولے میرے جگر کا ٹکڑا، میرا پیارا، میرا لڈو۔ بولے بیگم برتن دھونا چھوڑی، پگاری وہاں سے شیر، بولے یہ کیا جی تم مسجد میں تھا، چلا چلا کے بولے یہ ٹیکے تو شرک ہوتا، بلکہ یہاں پورا ٹیک دیا۔ بولے بے وقوف عورت، یہ درگاہ ہے کیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بولے اجی بیٹا ہوں گا، درگاہ ہوں گا، پورے ٹک تو گئے نا، ہاتھاں ٹکے، گھٹنے ٹکے، پیشانی، گڈو کے پیٹ پہ نک بھی لگ گئی، پیشانی بھی لگ گئی، شرک ہوا۔ بولے بے وقوف عورت، یہ میری محبت ہے، یہ شرک نہیں ہوتا، محبت میں کر رہا ہوں، میں اس کو کیا خدا سمجھ کے کر رہا ہوں۔ بیگم نے بھی جواب دیا، جی بے وقوف انسان، حول مولوی، وہ جو مسجد درگاہ میں آنے والا جب درگاہ میں آتا ہے وہ بھی اللہ کے ولی کو خدا سمجھ کر سجدہ نہیں کرتا، ولی کو ولی سمجھ کے اس کی محبت میں ختم چومتا۔ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ شرک، ارے بیٹھے بیٹھے شرک ہو جاتا، اٹھے پھرے شرک ہو جاتا، ایسا بولے تو پھر دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں رہتا۔ بڑے بھی شرک، ہاتھ چوم شرک، پیرا شرک، درگاہ پہ شرک، پھولا ڈالے شرک، چادر چڑھائے شرک، ارے لڈو اتنے پیارے باتیں کرتا، چچورے پنے کی حد ہے، جہالت ہے جہالت، گھامڑا پڑے نہیں، اناڑیاں یوں ڈال لیے نکل گئے، برر بول گئے، کل تک مارتے تھے آج شرک، اللہ کا مت، دین کا کچھ بھی نہیں معلوم، نالائقوں کو۔ شرک کس کو بولتے ہیں؟ شرک کا معنی ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ شرک کا معنی کیا ہے بولو؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ تین چیزیں شرک ہے، تیسرے کے علاوہ چوتھا شرک پیدا ہی نہیں ہوا اب تک، صرف تین چیزیں شرک ہے۔ کتنی بولو؟ زور سے بولو۔ تین۔ پہلا شرک کیا ہے؟ کسی کو خدا سمجھنا، کسی کو اگر کوئی بول رہا غوث پاک خدا ہے، یہ شرک ہے۔ اب تک ایسا کوئی بولا؟ بولو بھائی، اتنے ہیں نا، بولو۔ اجی تم لوگا تو ہوش میں پاکٹ مارا بھی تو نہیں بولتا، غوث پاک کو کوئی بھی خدا بولتا ہی نہیں، غریب نواز کو کوئی خدا نہیں بولتا، رسول اللہ کو چاند کے دو ٹکڑے کرے کے دیکھے پھر بھی خدا نہیں بولے، ڈوبا سورج نبی نے پلٹایا کسی نے خدا نہیں بولا، نبی نے اپنے ماں باپ کو قبرین سے اٹھایا اور کلمہ پڑھا کے لٹا دیا، کسی نے خدا نبی کو نہیں بولا، نبی زمین پر بیٹھے جنت کے باغ کی ٹہنی توڑ دیے، کسی نے نبی کو خدا، نبی زمین پر بیٹھے محشر کی خبریں سنائے، کسی نے خدا نہیں بولا۔ ارے نبی میں لاکھوں کروڑوں معجزات دیکھ کر کسی نے نبی کو خدا نہیں سمجھا، تو غریب نواز کو خدا کیسے سمجھیں گے؟ غوث اعظم کو خدا کیسے سمجھیں گے؟ حضرت مسکین شاہ صاحب کو خدا کیسے سمجھیں گے؟ پیارے بزرگوں اور دوستو، جو قوم نبی کو خدا نہیں سمجھی، نبیوں